برطانیہ کا آئندہ وزیراعظم کون ہوگا؟ سابقہ اور موجودہ وزرائے خارجہ آمنے سامنے آ گئے۔ ووٹنگ کے چھٹے مرحلے میں ٹوری پارٹی کے ممبران جیریمی ہنٹ اور بورس جانسن میں کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں 10 میں سے صرف 2 امیدوار باقی رہ گئے۔ چھٹے مرحلے میں سابق وزیر خارجہ بورس جانسن اور موجودہ وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ مد مقابل ہوں گے۔ چوتھے مرحلے کی ووٹنگ میں وزیر داخلہ ساجد جاوید کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پانچویں مرحلے میں بورس جانسن کو 160، جیریمی ہنٹ کو 77 ووٹ پڑے، جبکہ وزیر ماحولیات مائیکل گوو 75 ووٹ لے کر وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ چھٹے مرحلے کے لیے اب ٹوری پارٹی کے 1,60,000 رجسٹرڈ ممبرز کسی ایک کو نیا پارٹی سربراہ چنیں گے۔ وزیر خزانہ کی تقریب میں بدمزگی۔ فارن آفس منسٹر مارک فیلڈ نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والی خاتون کو دبوچ کر باہر نکال دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ برطانوی وزیر خزانہ فلپ ہیمنڈ لندن میں ایک عشائیے سے خطاب کر رہے تھے، جس کے دوران 3 پیس سوٹ اور سرخ لباس میں ملبوس افراد نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج کے دوران ایم پی مارک فیلڈ نے اچانک اپنی نشست سے اٹھ کر ایک خاتون کو گردن سے دبوچ لیا اور اسے دھکے مار کر تقریب سے باہر نکال دیا۔ مارک فیلڈ کے اس رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مارک فیلڈ نے اپنے اقدام پر معافی مانگتے کہا کہ یہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ انہیں لگا تھا کہ خاتون کے پاس اسلحہ ہے۔ کورٹ آف اپیل نے حکومت کی جانب سے سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ درخواست اسلحے کی تجارت کے خلاف مہم چلانے والے گروپ کیمپین اگینسٹ آرمز ٹریڈ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کو برطانوی اسلحے کی فراہمی کا لائسنس غیر قانونی ہے، جو انسانی حقوق کے تحفظ کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ سعودی حکام برطانوی اسلحہ یمن کی جنگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ جج سر ٹیرینس ایتھرٹن نے کہا حکومت نے سعودی عرب کو فراہم کیے گئے اسلحے کے استعمال کے حوالے سے تسلی نہیں کی۔ اسے اب اپنے فیصلے پر اثر نو غور کرنا ہوگا اور یقینی بنانا ہوگا کہ برطانوی اسلحہ یمن جنگ میں استعمال نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما چودھری مہربان حسین کے والد چودھری منگو خان ہائی وو کیمپ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے غلام حسین اوان۔ چودھری منگو خان مرحوم 1950 میں برطانیہ آئے اور اپنی محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے رہے۔ مرحوم نے ہائی ویکم میں مساجد بنانے میں اور کمیونٹی کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے ان کی نماز جنازہ میں سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ خدا کی خیر اور بہتری کے لیے اپنے قریب آباد ہونے والے دوسرے برادریوں کے ساتھ احسانات کیے، اللہ ان احسانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کی آخرت بہتر فرما۔ جنازے کے موقع پر فضا ذکر و درود کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ مرحوم منگو خان کی نماز جنازہ میں سابق مشیر آزاد کشمیر حکومت چودھری اخلاق حسین، چودھری سفیر، چودھری حکم داد، مولانا حافظ حمید الدین قریشی، سابق کونسلر راجہ ظفر اقبال، سابق میئر کونسلر راجہ ضیاء احمد اور بڑی تعداد میں دیگر سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا مرحوم کے برسا کے گلے لگ کر تعزیت کرتے رہے۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ مرحوم کی تدفین بروز جمعہ پاکستان ان کے آبائی علاقے ڈڈیال آزاد کشمیر میں کی جائے گی۔ برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیات چودھری محمد رشید طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عابد قاسمی۔ برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی کی پہچان ملٹی فیتھ لیڈر اور سینٹر مسجد کے سابق سیکرٹری جنرل چودھری محمد رشید طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ سینٹر مسجد میں ادا کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں مسیحی، سکھ اور ہندو کمیونٹی سمیت دیگر غیر مسلم بھی شامل تھے۔ چودھری محمد رشید گزشتہ 30 برسوں سے سینٹر مسجد میں کمیونٹی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ So it's quite a new experience to be here without him. But what it is to me is a great comfort for me to be here with you, to share and remember with gratitude. انہوں دا پیار سنبھل کھچ کے گیا
یہاں دے پیار کر کے آپ اتنے آ جائیں آپ بھی یہاں دے پیار کر کے آئے ہیں جڑا پیار کا سنیہا ہے وہ آپ اپنے دلان اتنے نہ چھڈ جائیے گھر لے کے جائیے. Abdul Rashid ji was full of humility, goodness, a very kind man, and whenever we came to the meeting at the central mosque here, he would invite us with open arms. He, as Bishop David has said, was a founder member of the Multi-Faith Leaders Group. چودھری رشید گزشتہ 4 برسوں سے گردوں کے عرضے میں مبتلا تھے. انہوں نے سوگواران میں ایک بیوہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں. پاکستان کشمیری کمیونٹی نے مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اولڈہم میں سابق وزیر اور ممبر اسمبلی آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا جس میں کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے اولڈہم کی معروف سماجی شخصیت مرحوم چودھری نادر حسین کو شاندار فلاحی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے. تفصیلات اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ میں دیکھیے. اولڈہم میں ہونے والی اس کمیونٹی تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اور ممبر اسمبلی آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی تھے جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا اہتمام بیرسٹر عابد حسین اینڈ برادرز کی جانب سے کیا گیا. ممبر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری علی شان سونی کا بینڈ باجوں کے ساتھ استقبال کیا گیا. تقریب کا آغاز سلامت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سابق وزیر اور ممبر اسمبلی آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کب تک اس طرح نہتے کشمیری عوام کو محکوم بنا کر رکھے گا. انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جب کشمیری آزادی حاصل کریں گے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت روا رکھی گئی اور آج ایک بار پھر مودی سرکار جو ہے وہ قائم ہونے کے بعد جو ایسے ارادے رکھتی ہے اور وہاں 7 لاکھ بھارتی فوج کے جبر اور تسلط کے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے حق خودارادیت کے لیے جس طرح وہ صبح و شام جدوجہد کر رہے ہیں. تقریب میں اولڈہم کی معروف سماجی شخصیت چودھری نادر حسین مرحوم کی خدمات کا تذکرہ بھی کیا گیا. شرکاء نے مرحوم کے سماجی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. مرحوم کے صاحبزادگان چودھری منور حسین، بیرسٹر عابد حسین اور چودھری رفعت حسین نے اس موقع پر شرکاء کا خصوصی شکریہ ادا کیا. ہمارے والد صاحب اعلیٰ جنت اعلیٰ فردوس ان کو مقام دے جنہیں ہم نے چھوٹی عمر سے بتایا سیاست میں شوق لو اور حصہ لو اور تعلیم میں بھی حصہ لیں اور شوق لیں کیونکہ ایسے موضوع جو ہم کشمیر کا موضوع جو ہمارے دل میں ہے جو ہم اپنے پارلیمنٹ یہاں میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. I will humbly say that my late father Chaudhry Nadir Hussain was a great leader and he is my role model. Today we are celebrating his legacy and inshallah will continue, and we are grateful for Chaudhry Ali Shan Soni of Azad Kashmir ex-MLA for coming here today to honor his presence. تقریب کے شرکاء نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا. I think it's very important that we recognize our leaders that come from abroad and recognize the need for the community in the UK to be part of that struggle in Kashmir. Chaudhry Nadir Marhum ایک بڑی شخصیت تھے. وہ کشمیری قوم کا اثاثہ تھے. یہاں پر دیار غیر میں رہتے ہوئے انہوں نے عوام کی خدمت کی. آج وہ تسلسل ان کے بیٹوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. ان کی ایک لائف کی سیلیبریشن تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو کام اپنی کمیونٹی کے لیے کیا، اپنے فیملی کے لیے کیا اور پورے علاقے کے لیے کیا. یہ اس مشکل وقت کا ایک ٹائم تھا جو 1950s and 60s میں تھا کہ جب ہماری کمیونٹی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. ایسے لوگ جو چودھری نادر حسین جیسے ماشاءاللہ اس کمیونٹی کو جنہوں نے نوازا ہے وہ آئے ہیں کہ بلا کسی فیس کے بلا کسی لالچ سے انہوں نے اپنی جو خدمت کا انجام دیا ہے وہ خراج تحسین آج جو منسٹر صاحب بھی یہاں چودھری علی شان صاحب آئے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اور ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں اس بات کی خوشی مناتے ہیں اور بیرسٹر عابد صاحب کو مبارکباد خصوصی دیتے ہیں. تقریب میں چودھری سردار علی، عمران سرور، ایڈوکیٹ آفتاب اشریف، چودھری صغیر احمد، کونسلر عقیل، کونسلر تیق الرحمان اور دیگر افراد نے شرکت کی. اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، اولڈہم، مانچسٹر.
مشرق وسطی میں ایک اور جنگ چھڑنے سے بچ گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ جاسوس ڈرون گرائے جانے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حکم دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے واپس لے لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملہ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایران بازداران انقلاب نے گزشتہ روز صوبہ ہرمزگان میں 13 کروڑ ڈالر لاگت کا امریکی جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا تھا، جس کے بعد سے خطے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرون گرانے کو ایران کی بڑی غلطی قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق واقعے سے متعلق وائٹ ہاؤس میں ہنگامی میٹنگ ہوئی، جس میں اعلیٰ عسکری حکام اور کانگریس رہنما شریک ہوئے۔ میٹنگ کے دوران ٹرمپ نے ایرانی ریڈارز اور میزائل بیٹریز کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، جس کے لیے تیاریاں ابتدائی مراحل میں تھیں کہ ٹرمپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق یہ فوجی کارروائی جمعے کو علل صبح کی جانی تھی تاکہ ایرانی فوج اور شہریوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے بیان دینے سے گریز کیا۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف عسکری کارروائی خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ ایران ایٹمی معاہدے کی مکمل پاسداری کر رہا ہے اور اس پر اقتصادی پابندیاں بے بنیاد ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے OIC میں بطور سیکرٹری تعینات عبداللہ ریار کی زیر صدارت دبئی میں PTI متحدہ عرب امارات کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انٹرا پارٹی الیکشن تنظیم سازی سمیت پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پارٹی اجلاس کا احوال جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دبئی میں تحریک انصاف UAE کی جانب سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت PTI OIC سیکرٹری عبداللہ ریار نے کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات سے تمام ریجنز کے نمائندے، سابق عہدیداران جن میں سر فہرست رہنما میاں اویس انجم، حاجی میر حسن، رضوان بنگش، عرفان افسر ایوان، چودھری نوید چوہان، حاجی گل محمد، اعجاز خان سمیت دیگر متحرک پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف متحدہ عرب امارات کی تنظیم سازی اور انٹرا پارٹی الیکشن پر سیر حاصل مشاورت کی گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ OIC سیکرٹری عبداللہ ریار کا اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ آج تحریک انصاف UAE کی تمام قیادت یہاں موجود ہے۔ مجھے آج نہایت خوشی ہوئی ہے کہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے انتہائی جذبے کا اظہار کیا اور تمام خیالات اور سوچ افکار کے ساتھیوں نے اکٹھے مل کے آنے والے پروسیس میں اپنا حصہ بٹانے کے لیے یکجاں ہوئے۔ اس میں تنظیمی معاملات ڈسکشن میں آئے اور ہم نے تمام ایشوز کو ایلیبریٹ کیا۔ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن اور پارٹی کے اندر جو اوورسیز کی تنظیم کی حصہ ہے اس کو سمجھایا گیا اور بائی لاز کے تحت جو آنے والا پروسیس ہے اس کی تشریح کی گئی۔ اور یہ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ اتنے بڑے چیپٹر میں ہماری تمام تنظیم، تمام دوست اکٹھے ہیں اور آج ہم سب خوش ہیں کہ ہم پروسیس میں جا رہے ہیں۔ PTI UAE کے متحرک اور سینئر رہنما میاں اویس انجم نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے کئی ڈرامے بازی کر رہی ہیں۔ انہی جماعتوں نے ملک کو لوٹا اور اب بجٹ پر شور مچا رہی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بڑی خوشائند بات ہے کہ پہلی دفعہ OIC میں ایک ایسا سیکریٹری جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا ہے، ایک بندہ جو پولیٹیکل وزڈم رکھتا ہے، جو اسٹوڈنٹ لیڈر ایمرج ہوا اور سینیٹر بھی رہے، وہ مختلف اوقات میں ان کے پاس منسٹریز بھی رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور ورکرز جو ہیں ان کی نبض جو ہے اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ اور 3 ماہ کے اندر ان کا یہ تیسرا وزٹ تھا جس میں کانفیڈنس بلڈ کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا ان دا سینس کہ وہ سب کو کنسنسس بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے، جو پالیسی ہے نہیں اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کے لیے۔ اور چونکہ تنظیم سازی کے مرحلے میں الیکشن کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور الیکشن پروسیس کا یہ حصہ تھا جس میں انہوں نے بریف کیا اور بتایا کہ حکمت عملی کیا ہوگی، بائی لاز جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ممبرشپ جو ہے وہ بڑی
ज़ोरों शोरों से आप देखेंगे कि आगे बढ़ेगी। PTI UAE के रहनुमा हाजी मीर हसन का कहना था कि पार्टी में किसी किस्म की ग्रोहबंदी नहीं है। तहरीक इंसाफ मुत्तहदा अरब अमारात एक थी और एक है। पाकिस्तान में अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं, इसीलिए बजट पर सियासत की जा रही है। हम अपना जो स्ट्रगल जदोजहद है वो करते रहेंगे और दिखाती हैं, सब लोगों को देखती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो कुछ भी है इधर PTI में जो जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर डाली हुई थी वो हम निभा रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, लीडरशिप भी देख रहे हैं। और कोई भी ऐसा धड़े नहीं हमारे PTI में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, लाजिम होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी ऐसे हालात आते हैं तो हम इकट्ठे भी होते हैं, प्रोग्रामों में हम इकट्ठे जाते हैं, लेकिन ये बाहमी मशावरत की वजह से हम लोग एक दूसरे को कि आप लोगों को संभालो, हम इसको संभालते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना PTI को आगे भी लेके जाता हूँ, और जो डेस्टिनेशन है हमारा, जो मकसद है वो एक है, और इसमें हम आपको भी पता है कि कामयाब होते आ रहे हैं। इजलास में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं में अय्याज खान, चौधरी आशिक, कारी असलम सरकानी, अमीर गनी, इम्तियाज भुट्टा समेत कसीर तादाद में कारकुनों ने शिरकत की और इमरान खान की क़यादत में काम करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर गुलाम दस्तगीर के एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर की जानिब से अलविदाई इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद शिरकत की। तफसीलात जानते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर गुलाम दस्तगीर के एजाज़ में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर की जानिब से अलविदाई इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तंजीमों के सदूर, सियासी और समाजी हलकों की मुतअद्दिद शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद के अलावा सफारत खाना के अमला ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वीजा से मुतल्लिक मसाइल को हर फोरम पे उठाया है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द मुस्बत पेशरफ्त होगी। राना एजाज साहब बहुत बड़े स्पीकर हैं और वो बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा याद है कि जब हमने बालियात के इन्होंने एक सेमिनार किया था, उस वक्त की इन्होंने ऐसी स्पीच जो थी लिखी हुई थी। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपने याद किया। माजिद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने किसी शख्स का जिक्र किया वो मुझे बताइएगा जरूर। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शबीर ने खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर की कुवैत में कम्युनिटी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर ने कुवैत और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज से बहाल करने में अहम किरदार अदा किया है। आज ये पुरवकार और ये शानदार तकरीब सफीर साहब के एजाज़ में मुनक़द की और उनको फेयरवेल देने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया। एसोसिएशन की तरफ से आज की ये भरपूर शाम आरास्ता और पैरास्ता करने पर हाफिज मोहम्मद शबीर और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शबीर साहब ने अपने 3 साल के अरसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जब भी इनके साथ बात हुई है वीज़ों के बारे में, इनका काम था कम्युनिटी का, गवर्नमेंट पाकिस्तान का, यहाँ पे हायर लेवल के साथ हमारा पैगाम इन्होंने पहुँचाया है। हमेशा की तरह जैसा कि पहले भी हाफिज शबीर साहब ने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए मिलकर सबको साथ लेकर हमेशा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तकरीब के इख्तिताम पर सफीर पाकिस्तान को पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की गई।